تو یہی میری عقل کہتی ہے کہ بھئی 100 میں سے 50 نکالو گے تو 50 تو کم پڑ گئے. لیکن جو کنسیپٹ ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے وہ جو بلیف ہے وہ اور چیز ہے. تو بعض چیزوں میں ہم اپنی حکمت جو ہے وہ پھنسانے کی کوشش جب کرتے ہیں تو وہ کچھ چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. لیکن دوسری طرف قرآن ہمیں بار بار سوچنے کا بھی کہتا ہے کہ تو میں آپ کو اس بارے میں تو جواب دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ جس کو سمجھ آ گیا نا تو اس کو یہ پتہ چلے گا میرے خرچوں کی جو خرچہ ہوتا ہے اس کی جو سورس ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو جب صدقہ 50 روپے کر دوں گا نا باقی 50 رہ جائیں گے تو میرے خرچے بھی جو کہ مجبوراً آنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بٹن لگے ہوئے ہیں سارے کے کیا خرچہ کروانا ہے ساحل سے یا کسی سے بھی. کوئی بیمار ہو گیا تو اس پہ خرچہ, کوئی اور بھی کام پڑ گیا, ٹھیک ہے. اس کو برکہ کہتے ہیں نا. وہ برکہ رزق کی جو پریزنٹ میرا بچا ہوا مال ہے اس کی برکہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ مجھے وہ اللہ تعالیٰ اس نیڈ کا مطلب ہوتا ہے مجبوراً خرچہ کرنا پڑا, اس نیڈ میٹرک سے ہٹا دیتے ہیں, ایز دے دیتے ہیں. یہ تو میرا جیسا ناقص الفہم آدمی اللہ تعالیٰ کے اس سسٹم کو پہچان رہا ہے اپنے لائف کے تجربے سے, ٹھیک ہے. تو نبی اسلام نے کہا صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے. خود سوچیں صدقہ ایک طرف نبی اسلام نے کہا صدقے سے مال ختم نہیں ہوگا, کم نہیں ہوگا, پھر مصیبت بھی ٹل گئی. اس کا مطلب ہے کہ صدقہ نہ دینے کے اوپر جو خرچہ ہونا ہے نا آپ کا وہ بھی اتنا ہی ہونا ہے, مال اتنا ہی ہونا تھا آپ کا, مگر ان دس کیس آپ کو اور کسی قسم کی تکلیف نہیں. سو آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ حکمت جتنی بھی ہم لگا لیں اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو جب سمجھیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جب بھی نبی اسلام نے کوئی حدیث ارشاد فرمائی ہے وہ نیوٹن کا لا کی کیا اوقات ہے. یہ ایک لا پریزنٹ ہوا ہے, یہ پورے کی پوری کائنات کے سسٹم کو ہمارے اوپر جو اپلائی ہوا ہے ایک انسان کے اوپر, وہ پورا کا پورا سسٹم سمجھانے کی بات اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ صدقہ یا خیرات مال کم نہیں کرتی. اب اس کو کھوجنا پڑے گا, نیچے جانا پڑے گا کہ مال کم یا زیادہ ہوتا کیسے ہے, تو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ رزق کا انتظام جو ہے نا سارا نہیں سمجھ آئے گا. آف کورس ہم کون ہوتے ہیں جو سمجھ سکیں, مگر موٹی موٹی لڑیاں تو سامنے نظر آتی ہیں کہ ایک حدیث دوسری حدیث کو ایسے کمپلیمنٹ کرتی ہے تالا چابی کی طرح اور کھل جاتا ہے معاملہ سارا. تو یہ والی حکمت باقی کے کیٹیگری کے اندر بھی لگائیں. بعض جگہوں پر سر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ٹاپک چھڑ جاتا ہے تو ہمیں کوئی حدیث یا قرآن کا حوالہ تو یاد نہیں ہوتا, لیکن ہم اپنی جو ایک دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ لاجکس دینا کہ اگر ریئل لائف میں ایسے ہو تو اس کا مطلب ایسے نکلتا ہے, یا اس کا افیکٹ یعنی جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا ٹاپک. تو از اٹ اوکے ٹو کریٹ لاجکس فرام اوور اون مائنڈ یا ہماری تھنکنگ یا تھاٹ پروسیس سے اس طرح کے معاملات میں جس میں ہمیں ڈائریکٹ حدیث کا حوالہ نہیں یاد آ؟ جی ہاں, اس کو فلسفہ کہتے ہیں نا. کیا پیاری بات کی آپ نے. حدیث کا مطالعہ چھوڑنا نہیں ہے, اور صحابہ کی لائف کو جتنا تفصیل سے پڑھیں گے اسپیشلی سیرہ کو نا تو آپ کو وہ لاجیکل پلیٹ فارم مل جائے گا. اور میں آپ کو ماجد بتا رہا ہوں, میں کم از کم 200-300 ایسے لڑکوں کو جانتا ہوں جو مجھے یہ جملہ الگ الگ ملکوں میں کہہ چکے ہیں کہ مجھے اسلام کی نا وہ سینس آ گئی ہے. اور میں مسکراتا ہوں اس بات پہ کہ مجھے پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بغیر حدیث کے بھی مطلب حدیث کے علم کے بھی وہ ایک لاجک سمجھ آ گیا کہ جس بیس کے اوپر عمر الخطاب یا علی بن ابی طالب کوئی سوال کا جواب کس طرح دیتے. اور میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ ٹھیک آئیے تمہیں, اس کا مطلب ہے کہ تم اب اس فلسفے کو پکڑنا شروع کر, تمہیں اس مومنٹم میں داخل کر دیا اللہ نے کہ جس مومنٹم میں آپ مطلب یہ سمجھ سکیں کہ صحابہ کے اوپر کیا گزر رہی تھی, وہ کیا کس طریقے سے ایکشن کرتے ہوتے تھے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کل علم آ گیا, نہ ہی وہ کہتے ہیں کہ ان کو کل علم آ گیا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 25-year-old boys here. They also know کہ کل علم نہیں آیا, مگر ان کو وہ سینس کی, اس کو سینس کہتے ہیں نا کہ جس طرح ایک لینگویج کی سینس ہوتی ہے نا. آپ پوری کی پوری لینگویج, میں نے نہیں اردو کی ساری پڑھی مگر میں گرامر کی غلطیاں نہیں کر رہا ہوں, انگریزی کی ساری گرامر نہیں میں نے پڑھی مگر میں گرامر کی غلطی نہیں کر رہا, بیکاز بیسک سینس کلیئر ہو گئی ہے. بالکل اسلام کی بھی ایک ایسی سینس ہے, اور اسی وجہ سے اسلام اتنا کوئی ویسٹ لیول کے اوپر کانفیڈنس دیتا نا مسلمان کو کہ آپ کو یہ نہیں بھی پتا ہوگا نا. اور میں بتاؤں کہ میں انہی لڑکوں کی بات بتا رہا ہوں جن کے ساتھ میرے 3-4 الگ الگ گروپس بنے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں, کہ کچھ ایسی باتیں اور وہ سوال کے جواب میں کر جاتے ہیں جو مجھے پتا ہوتا ہے کہ علی بن ابی طالب نے کی ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے, وہ وہی والی سینس ہی لگا رہے ہوتے ہیں. اور آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ بٹ اسمائل کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایک سیرہ کے تھرو اتنی سینس کریٹ کر دیتے ہیں. سیرہ جتنی ڈیپتھ میں پڑھیں گے جتنی زیادہ ہو سکتا ہے, جتنے الگ الگ اسکالر, میں نے اسی لیے کہا تھا پیمانہ توڑتے رہیں, کبھی کسی بر صغیر کے عالم کو کوئی اکتفا نہ کریں. جب اس کو پڑھ رہے ہیں تو عرب اسکالر بھی اسی چیز کے اسی ٹاپک کے اوپر عرب اسکالر کی بھی کریٹیکلی ایویلویٹڈ چیزیں پڑھ لیں. اور اگر آپ اس 100 سال کے اسکالر کو پڑھ رہے ہیں تو پھر ایٹ لیسٹ 500 سال کا گیپ دے کے پیچھے ہسٹری میں ایک اور اسکالر اسی ٹاپک کے اوپر پکڑیں, چاہے وہ تفسیر پڑھیں, چاہے وہ حدیث کی شرح پڑھیں, چاہے وہ فلسفی پڑھ رہے ہوں مسلمانوں کی.
تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا میری سینس کتنی حاضر تھی. میں